السلام علیکم اسٹوڈنٹ یہ تھا کچھ میرے پاس ڈرائنگ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائیگرام ہے. یہ تمام کوآرڈینیٹر کی گرافکس ہیں یا ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈائیگرام ہے جو کوآرڈینیٹر جو ہے نا اس سے نکلتے ہیں. تو فرسٹ والی کا نام ہے ریکٹینگل. تو ریکٹینگل میں میں اگر دو ڈائیگنل بنا لیتا ہوں. اگر میں ایک ڈائیگنل میں یہ لے لیتا ہوں اور دوسرا ڈائیگنل اگر میں یہ بنا لیتا ہوں. تو سب سے پہلے میں ان کے نام رکھ لیتا ہوں. اے بی سی اور یہ ڈی ہے. اور بیٹے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ریکٹینگل میں ہمیشہ اس کا بھی نام رکھ لیتے ہیں ای. اور ریکٹینگل میں ہمیشہ یہ والی جو سائڈ ہے سب سے پہلے یہ سائڈ اور یہ سائڈ ان کی لینتھ ایکول ہے. یہ والی سائڈ اور یہ والی سائڈ یہ ایکول ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس جو اینگل بن رہا ہوتا ہے وہ بنتا ہے 90 کا. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو اینگل ہمارے پاس بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 90 ڈگری کے. اور یہ والی سائڈ ہمیشہ اس سائڈ کی اکول ہوتی ہے اور یہ والی سائڈ جو ہے وہ اس سائڈ کی اکول ہوتی ہے. تو یہ تھی میرے پاس ریکٹینگل کی کچھ انفارمیشن تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی تاکہ آگے کویسچن کرنے میں ہمیں آسانی پیدا ہو. اس کے بعد سیکنڈ جو اس کا نام ہے اس کا نام ہے اسکیئر باکس. اسکیئر باکس میں آپ لوگ دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی لینتھ دیکھیں یہ والی لینتھ اور یہ والی لینتھ سیم ہے. تو اس پہ میں ڈائیگنل بنا لیتا ہوں. اس کے جب میں ڈائیگنل بناؤں گا اچھا اسٹوڈنٹ میں نے چلو نام نہیں لکھا ہے یہ ڈائیگنل ہوتا ہے. یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں ڈائیگنل. صحیح. دیکھیں ایک میں یہاں پہ ڈائیگنل بنا لیتا ہوں اور دوسرا ڈائیگنل میں یہاں پر بنا لیتا ہوں ایسے. اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو اینگل اس کا بنتا ہے نا وہ بنتا ہے 90. یہاں پہ بھی اینگل اس کا کتنا بن رہا ہوتا ہے 90 ڈگری. یہاں پہ بھی 90 اور یہاں پہ بھی 90 ڈگری اینگل بنتا ہے. تو پھر اگر یہ دیکھو یہ جو اینگل ہے یہ دو حصوں میں ڈیوائڈ نہیں ہوگا تو یہ بھی 45 یہ بھی 45. اس کے بعد یہ بھی 45 یہ والا بھی 45 45 45 45. تو یہ تو سارے 45 کے بنتے ہیں. اور دوسرا ہے اس کے جو مڈ میں یہاں پہ اینگل بنتا ہے وہ بھی 90 ڈگری کا. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو اینگل یہاں پہ بنتا ہے وہ بھی 90 ڈگری کا. یہ اینگل بھی اس کے 90 ڈگری کے بنیں گے. یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسکیئر باکس میں اور اسکیئر باکس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ اچھا یہ تمام جو سائڈیں ہیں یہ ایکول ہوتی ہیں اور یہ تمام اینگل جو ہے یہ بھی ایک دوسرے کی ایکول ہوتے ہیں. اور بس اسکیئر باکس کا بیٹے آپ لوگوں نے یہی سیکھنا ہے. اس کے بعد ہے پیریلوگرام. پیریلوگرام کا اگر میں سب سے پہلے ڈائیگنل بناتا ہوں. ڈائیگنل بنانے سے پہلے میں اگر آپ کو اس کے پہلے نام رکھ لیں اے بی سی اور ڈی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سائڈ اور یہ سائڈ اس کی لینتھ ایکول ہے. یہ والی سائڈ اور اس سائڈ کی لینتھ ایکول ہے. اور اگر میں یہاں پہ ڈائیگنل بنا لیتا ہوں تو صحیح. تو دیکھیں جو اینگل یہاں پہ بنے گا وہی اینگل یہاں پہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پیریلوگرام میں یہ دونوں آمنے سامنے جو اینگل ہیں یہ ایکول ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو اینگل بنتا ہے وہ بنتا ہے 110.
اگر یہاں پہ 110 کا اینگل بنے گا تو یہاں پہ بھی سیم اینگل بنے گا. تو اگر دیکھیں یہ دو اس کے وہ بن گئے، یہ اس اینگل کو دو حصے میں ڈیوائڈ کر لیا، تو یہ پھر 55، یہ بھی 55 کا بنے گا، یہ بھی 55 کا بنے گا. ایسے ہی سیم یہ بھی دونوں 55 کے بنیں گے. اس کے بعد اگر ایک بار ڈائیگنل یہاں پہ لے لیتے یہاں پہ، تو دیکھیں اسٹوڈنٹ یہ 110 کا اینگل بنے گا، تو یہاں پہ اینگل جو ہمارے پاس بنتا ہے وہ 70 کا، یہ اینگل اور یہ اینگل، یہ دونوں جو ہے نا یہ ایکول ہوتے ہیں. پھر اس کا ہاف اینگل کتنا ہوگا 35 کا، یہ بھی ہاف کتنا ہوگا 35 ڈگری کا. تو بیٹے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پیرالوگرام کے ہمیشہ آمنے سامنے والے اینگل جو ہے نا، یہ اینگل سارا اس کو میں ڈارک کر دیتا ہوں، اور یہ اینگل یہ دونوں آپس میں ایکول ہے. یہ والا اینگل اس کے ایکول ہے. یہ آپ نے اس کی پراپرٹی یہ والی یاد رکھنی ہے. اور اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لینتھ اور یہ لینتھ ایکول ہے، یہ والی لینتھ اس کے ایکول ہے، کیونکہ ان کے اینگل سیم ہے نا، تو اس کی لینتھ بھی سیم ہوگی. جی اسٹوڈنٹ، اس کے بعد میں آپ کو نمبر 4 پہ جو میرے پاس ڈائیگرام ہے اس کا نام ہے رمبس. رمبس کے بارے میں آپ لوگوں کو اگر میں تھوڑا سا بتاؤں، رمبس کی شکل اور اسکوئر کی شکل یہ دونوں سیم ہوتی ہیں. تو اس میں بھی سب سے پہلے میں نام اس کے رکھ لیتا ہوں اے بی سی اور ڈی. اور اس کے میں اگر بتاؤں تو یہ سائڈ اس کی، یہ سائڈ اس کی ایکول ہے، اور یہ اس میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چاروں سائڈیں ایکول ہوتی ہیں. چاروں نہیں ہوں گی، اس میں تھوڑا سا ہم نے ڈفرینس بتانا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سائڈیں آپس میں ایکول کر دیں تو یہ والی دونوں. اور اس میں لے لیتا ہوں ایک اس کا ڈائیگنل. جی اسٹوڈنٹ، یہ میں نے اس کا ڈائیگنل لے لیا. یہاں پہ جو اینگل بنے گا، یہاں پہ میں اس کو سرکل کر دیتا ہوں. یہاں پہ جو اینگل بنے گا وہی اینگل ہمارا یہاں پہ بنے گا. اس کو ہم تھوڑا سا ڈارک کر لیتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ اس کا اینگل ہمیشہ بنتا ہے وہ 80 بنتا ہے. تو جب یہ اینگل دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا تو یہ بھی 40 کا اور یہ والا بھی 40 کا لکھ لیں گے. تو کیونکہ یہ دونوں اینگل آمنے سامنے والے اینگل ہمیشہ ایکول ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر میں یہ والا ڈائیگنل لے لیتا ہوں، دیکھیں یہ والا اینگل اور یہ والا اینگل یہ بھی آپس میں ایکول ہوں گے، اور یہ 100 کا اینگل یہاں پہ بنتا ہے 100 کا، اور یہ والا بھی کتنا اینگل ہوتا ہے 100 کا ہوتا ہے. تو اس کے درمیان میں آپ نے یاد رکھنا کہ یہاں پہ جو اینگل بن رہا ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے 90 ڈگری. صحیح، رمبس میں آمنے سامنے والے اینگل ایکول ہوتے ہیں اور درمیان میں ہمیشہ 90 ڈگری کا اینگل بنتا ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اور اس کے بعد نمبر 5 پہ ٹرائپریزم کی جو کوالٹی ہے وہ بس یہی ہے کہ اگر میں اس کا نام رکھتا ہوں اے بی سی اور یہ ہے ڈی. اس میں آپ نے یاد رکھنا کہ اے بی پیرالل کس کے ہوں گے، سی ڈی کے کہہ سکتے ہیں یا ڈی سی کے. اے بی پیرالل ہے ڈی سی، بس اس میں یہی کوالٹی ہے. اس کے اندر اور کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں. بس اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا کہ یہ اس میں دو لائن ہمیشہ پیرالل ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر میں بات کروں کائٹس کی، تو کائٹس کا آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کائٹس میں یہ والی سائڈ اور یہ والی سائڈ یہ ایکول ہوتی ہے، اور پھر یہ والی سائڈ اور یہ والی سائڈ اس میں ایکول ہوتی ہے. وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی اور پراپرٹیز نہیں ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا. اگر آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے تو آپ لوگ نیکسٹ جو ہے نا وہ کویشچن ایزیلی کر پائیں گے. اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ. میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کویشچن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں.